صدیوں سے ایک پراسرار پیشین گوئی میں ایک ایسے نجات دہندہ کا ذکر ملتا ہے جو تاریخ کے اختتام پر آئے گا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ قدیم تصور آج کی دنیا سے کوئی تعلق رکھتا بھی ہے یا نہیں؟ آئیے اس موضوع پر موجود مواد کی بنیاد پر مہدی کی اس حیرت انگیز داستان کو کھوجتے ہیں۔ اور بس یہی سوال ہمیں آج کے موضوع کے بالکل مرکز میں لے آتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ڈرونز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور معاشی سپر پاورز کا راج ہو، وہاں بھلا ایک پیشن گوئی میں بتائی گئی شخصیت کیسے غالب آ سکتی ہے؟ یہ صرف تاریخ کا سوال نہیں، یہ ٹیکنالوجی اور عقیدے کے حتمی ٹکراؤ کا سوال ہے۔ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کے مرکزی کردار کو جاننا ہوگا۔ لفظ مہدی کا مطلب ہے وہ جس سے ہدایت دی گئی ہو۔ اسلامی تصور کے مطابق یہ وہ شخصیت ہیں جن کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم کی تاریکی میں ڈوب چکی ہوگی اور وہ انصاف کی روشنی واپس لائیں گے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، ایک نجات دہندہ کا خیال صرف اسی پیشین گوئی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی تاریخ کی سب سے پرانی اور شاید سب سے طاقتور امیدوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، اس موضوع کے ذرائع ہمیں تاریخ کے ایک سفر پر لے جاتے ہیں۔ قدیم زمانے میں جب دنیا برائی میں ڈوب گئی تو حضرت نوح کو بھیجا گیا۔ صدیاں گزریں تو حضرت ابراہیم نے بت پرستی کو چیلنج کیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے آزاد کرایا، اور رومی دور میں حضرت عیسیٰ مسیحا بن کر آئیں۔ یہ ایک ہی پیٹرن ہے جو بار بار خود کو دہراتا ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو امید کی کوئی کرن ضرور بھیجی جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مہدی کا تصور خود اسلامی دنیا کے اندر ایک گہری بحث کا موضوع رہا ہے۔ ایک طرف ابن خلدون جیسے عظیم مورخین نے دلیل دی کہ شاید یہ خیال بیرونی اثرات سے آیا ہو، لیکن دوسری طرف حدیث یعنی پیغمبر اسلام کے اقوال کے زیادہ تر مستند مجموعوں میں اس نجات دہندہ کی آمد کی واضح تصدیق ملتی ہے۔ یہ عقیدے اور عقلی تجزیے کے درمیان ایک بہت دلچسپ کشمکش ہے۔ اب ذرا دائرہ تھوڑا بڑا کرتے ہیں، کیونکہ یہ امید کی پکار صرف ایک تہذیب میں نہیں گونجتی، یہ تو ایک عالمی سنگیت ہے جس کے سر ہمیں دنیا بھر کی ثقافتوں میں سنائی دیتے ہیں۔ آپ ہندو مت میں کل کی اوتار کو دیکھیں جو سفید گھوڑے پر آئیں گے، یا بدھ مت کے میتیریا کو، یا پھر یہودیت اور عیسائیت کے منتظر مسیحا کو۔ کہانی سب کی ایک ہی ہے، ایک ایسی عظیم شخصیت کی آمد جو اندھیرے کا خاتمہ کرے گی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ انصاف کی تلاش ایک عالمی انسانی خواہش ہے۔ تو اس پیشن گوئی کے مطابق ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے؟ اس کے لیے ذرائع ہمیں کچھ مخصوص نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ وارننگ سائنز جو مہدی کی آمد سے پہلے دنیا پر ظاہر ہوں گی۔ سب سے پہلی اور سب سے واضح نشانی، زمین ظلم اور جبر سے بھر جائے گی۔ پیشین گوئی کی یہ گونج آج کی دنیا میں صاف سنائی دیتی ہے، خاص طور پر ذرائع اس کا اشارہ فلسطین، شام اور یمن جیسے علاقوں کی طرف کرتے ہیں جہاں انصاف ایک نایاب شے بن چکا ہے۔ پھر ایک سیاسی زلزلے کی پیشین گوئی ہے، ایک بڑے عرب حکمران کی موت، اور اس کے بعد تخت کے لیے ایک ایسی خطرناک جنگ چھڑ جائے گی جو پورے خطے کو ہلا کر رکھ دے گی۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ چنگاری ہوگی جو مہدی کے ظہور کے شعلے کو بھڑکائے گی۔ پیشن گوئی میں فتنوں کا ذکر ہے، ایسے فتنے جو اندھیری رات کی طرح سچ کو نگل جائیں گے۔ ذرائع اس کی تشریح آج کے دور کے پروپیگنڈا سے کرتے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں سچ اور جھوٹ اس طرح مل جائیں کہ حقیقت کو پہچاننا ہی سب سے بڑی جنگ بن جائے۔ اور پھر ایک نہایت خوفناک منظر کی پیشن گوئی، مشرق سے ایک ایسی آگ بھڑکے گی جو 3 دن اور 3 راتوں تک آسمان کو روشن رکھے گی۔ کیا یہ صرف ایک استعارہ ہے، یا جیسا کہ ذرائع قیاس کرتے ہیں کیا یہ کسی بڑے نیوکلیئر دھماکے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ جب یہ تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو آخری مارکے کا سٹیج تیار ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں اس ڈرامے کے مرکزی کردار کون ہوں گے، ہیرو، اس کے اتحادی اور وہ ولن جو اس کا راستہ روکنے آئے گا۔ کہانی کا آغاز ایک پر اسرار عدد سے ہوتا ہے، 313 یہ مہدی کے سب سے پہلے اور سب سے وفادار ساتھیوں کی تعداد ہوگی۔ لیکن یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ تاریخ کی گونج ہے۔ یہ ہمیں اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ بدر کے انہی 313 سپاہیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔
اور ان 313 کے بعد حمایت کی لہریں اٹھیں گی۔ مشرق میں خراسان، جسے آج ایران سمجھا جاتا ہے، وہاں سے کالے جھنڈوں والے لشکر آئیں گے۔ جنوب میں یمن سے مدد پہنچے گی، اور شام، عراق اور افغانستان سے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جو ظلم کا شکار ہیں۔ ذرا اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ وہی تمام علاقے ہیں جو آج کی عالمی طاقتوں کے تنازعات کا مرکز رہے ہیں۔ ہر ہیرو کا ایک ویلن ہوتا ہے، اور مہدی کے مقابلے میں کھڑا ہوگا سفیانی، ایک ظالم لیڈر جو شام سے اٹھے گا۔ یہ دو بالکل مخالف طاقتوں کی کہانی ہے۔ ایک مکہ سے انصاف کا جھنڈا لے کر نکلے گا، دوسرا دمشق سے، اور ذرائع کے مطابق مغربی طاقتوں کی حمایت سے فساد پھیلانے کے لیے۔ یہ اچھائی اور برائی کی آخری جنگ کا آغاز ہے۔ جب کردار اپنی اپنی جگہ لے لیں گے، تب جنگوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ایک ایسا سلسلہ جو ایک معجزے سے شروع ہوگا اور ایک عالمی جنگ پر جا کر ختم ہوگا۔ واقعات کی زنجیر ایک معجزے سے شروع ہوتی ہے۔ سفیانی کی پہلی فوج کو زمین نگل جاتی ہے۔ یہ پہلی فتح مہدی کو عرب پر کنٹرول دیتی ہے۔ اس کے بعد رخ ہندوستان کی طرف ہوتا ہے، اور ہر اگلا قدم انہیں مغرب کے ساتھ آخری اور سب سے بڑی جنگ عظیم کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک کے بعد ایک گرتے ہوئے ڈومینوز جیسا ہے۔ لیکن اس آخری جنگ کی قیمت وہ بہت بھاری ہوگی۔ پیشین گوئی کے مطابق مہدی کی فوج 3 حصوں میں بٹ جائے گی۔ 1/3 ہمت ہار کر بھاگ جائیں گے، 1/3 اپنی جان قربان کر دیں گے، یعنی شہید ہو جائیں گے، اور صرف آخری 1/3 ہی فتح کا پرچم لہرا پائے گا۔ یہ فتح قربانی کے بغیر نہیں ملے گی۔ اور پھر آتی ہے آخری اور سب سے حیران کن فتح، قسطنطنیہ یعنی آج کے استنبول کا فتح ہونا۔ لیکن یہ فتح تلواروں سے نہیں ہوگی۔ پیشن گوئی کہتی ہے کہ جب مہدی کی فوج اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرے گی تو اس کی گونج سے شہر کی دیواریں ریت کی طرح بکھر جائیں گی۔ یہ عقیدے کی طاقت کا حتمی مظاہرہ ہوگا۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے جب لگتا ہے کہ جنگ جیت لی گئی ہے اور انصاف قائم ہو گیا ہے، کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ ایک نیا اور پہلے سے کئی زیادہ خوفناک دشمن افق پر نمودار ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہانی کا کلائمیکس۔ فتح کے جشن کے بیچ، جب سپاہی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، اچانک ایک آواز گونجے گی، ایک شیطانی آواز جو اعلان کرے گی دجال آ چکا ہے، یعنی اینٹی کرائسٹ، آخری دھوکہ باز۔ یہ اعلان فتح کو خوف میں اور جشن کو افراتفری میں بدل دے گا۔ اور یہاں آ کر ہم ایک بڑے سوال پر رکتے ہیں۔ اب چاہے کوئی ان پیشن گوئیوں پر یقین رکھے یا انہیں صرف قصے کہانیاں سمجھے، ان کا ہزاروں سال تک زندہ رہنا ہمیں انسانی فطرت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ شاید یہ اس گہری، کبھی نہ ختم ہونے والی امید کی نشانی ہے کہ اس افراتفری سے بھری دنیا میں آخرکار انصاف ہی غالب آئے گا۔